طرف اصغر کا لاشا پڑا تھا اور گٹری میں علی اصغر کے نئے کپڑے ان کے لوٹ. لیکن حسین ابن علی تیری عظمت کو سلام میرے آقا. سوسیلے بھائیوں کو کیسا پیار دے کر اپنا بنایا تھا. لوگ تو اپنوں کو اپنا نہیں بنا پاتے. حسین نے سوسیلے بھائیوں کو کیسے اپنا بنایا تھا, کیسے اعتماد جیتا تھا. شمر آیا, آنے کے بعد حضرت عباس سے کہا عباس تم بڑے بہادر ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے جسموں کو کاٹوں, تم سے لڑوں. ایک کام کرو, میں ابن زیاد سے امان لکھا کر لایا ہوں, یہ دیکھو لیٹر, یہ دیکھو خط, اور حسین کو چھوڑ کر چلے جاؤ. عباس نے کہا آل نبی کو امان نہیں اور ہمیں امان دیتے ان کی کنیز کی اولاد کو. ہم تیری امان پر اور تجھ پر دونوں پہ لعنت کرتے ہیں. ہم حسین کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے جب تک ہمارے دم میں دم ہے. حسین پہ تلوار کیا, حسین پر کربلا کی گرد بھی اڑنے نہیں دیں گے اور ہم اپنا سب کچھ مولا حسین پہ قربان کر دیں گے. چاروں بھائی ایک کے بعد ایک حضرت عباس کے شہید ہو گئے. حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائی, ان کے بیٹے شہید ہوئے. حضرت عباس کے چاروں بھائی شہید ہو گئے کربلا کے اندر. پھر اس کے بعد حضرت امام حسن پاک کے اور دو بیٹے جو امام قاسم کے علاوہ تھے وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت امام حسن پاک کے 4 بیٹے بتائے جاتے ہیں. 3 کربلا میں شہید ہوئے اور ایک بہت چھوٹی عمر کے تھے حضرت حسن مصنع. انہی سے نسل چلی ہے اور انہی کی نسل میں میرے مرشد اور آپ سب کے مرشد حضور غوث الاعظم دستگیر ہے. یہ حضرت حسن مصنع رضی اللہ تبارک تعالی, ان کا نکاح حضرت بی بی صغرا کے ساتھ ہوا اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا عبداللہ محض. تو حسن پاک کا بیٹا حضرت امام حسن مصنع اور حسین پاک کی بیٹی حضرت بی بی صغرا فاطمہ, صغرا فاطمہ حسین پاک کی بیٹی, اور حسن مصنع حسن پاک کے بیٹے, دونوں کا عقد ہوا. ان سے عبداللہ محض پیدا ہوئے, یعنی پہلا حسنی حسینی سید حضرت عبداللہ محض ہے. اور ان کی بڑی شان ہے. ابھی وہ وقت نہیں ہے, میں بہت دور چل رہا ہوں, جلدی سے اب آگے آتے ہیں. تو حضرت امام قاسم کے 2 بھائی شہید ہوئے. امام قاسم موجود تھے اور ان کے ایک بھائی کربلا میں نہیں آئے تھے جن کا نام حضرت حسن مصنع رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تھا. اللہ اکبر. یہ سب کے سب آوان و انصار جب شہید ہو گئے, اب کربلا کے اندر چند نفوس قدسیہ بچے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آج مولا حسین پاک کا کتنا بڑا امتحان ہے, کتنی بڑی آزمائش ہے کہ امام حسین صبح سے لے کر کے دوپہر آنے تک کے آوان و انصار کے کبھی لاشیں لاتے ہیں, کبھی بھائیوں کے لاشیں لاتے ہیں, کبھی سوتیلے بھائیوں کے لاشیں لاتے ہیں, کبھی بھتیجوں کے لاشیں لاتے ہیں. حضرت سیدہ زینب کے 2 بیٹے حضرت اون محمد وہ بھی شہید ہو گئے. یہ حضرت اون محمد کون تھے؟ یہ حضرت جعفر طیار جو حضرت امام علی یہ مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بھائی تھے. حضرت جعفر طیار جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے, یہ ان کے پوتے ہیں حضرت اون محمد. یعنی حضرت امام حسین کی بہن سیدہ زینب کا نکاح ان کے چچا زاد بھائی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوا تھا. یہ اون محمد تھے. حضرت اون محمد کے اندر یہ بات ملتی ہے تاریخ میں کہ حضرت اون محمد دونوں بھائی جو تھے وہ کربلا میں شہید ہوئے. لیکن جب میں کربلا پہنچا تو میں نے وہاں پہ تحقیق کی. کتابوں میں تو یہی لکھا ہے کہ دونوں کربلا میں شہید ہوئے, حالانکہ دونوں کا مزار کربلا میں ہی ہے, لیکن جناب محمد کا مزار جو ہے وہ کربلا سے تھوڑا سا دور کے فاصلے پر ہے. تو تحقیق کرنے پر یہ پتا چلا کہ امام علی مقام نے ان کو خط دے کر کربلا سے مدینہ منورہ روانہ کیا تھا. حضرت بی بی صغرا سے جو وعدہ تھا وہ خط لے کر کے بی بی صغرا
بصرہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں یزیدیوں کو پتا چلا تو وہ لوگ جو ہے وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ان کو وہیں پر شہید کر دیا، اور جب وہیں شہید کیا تو ان کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا۔ تو اس لیے ان کا مزار کربلا سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ہے۔ دو شہید کربلا سے دور ہے، ایک تو جناب محمد حضرت اون کے بھائی کہ وہ راستے میں تھے، تھوڑے چند قدم پہ نکلے تو وہیں شہید کر کے ان کو پھر وہیں دفنایا گیا بعد میں، اور جناب حر کا مزار بھی کربلا سے تقریباً 3-4 کلومیٹر دور ہے، اس لیے کہ حر کے جو رشتہ دار تھے وہ وہیں پر کہیں آباد تھے، تو وہ جناب حر کا لاشا لے گئے اور ان کو وہاں پہ دفن کیا۔ باقی سارے شہداء جو ہے وہ کربلا کے اندر ہی موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امام پاک ایک ایک کا لاشا اٹھا کر کے لاتے ہیں اور خیمے کے پاس رکھتے ہیں یا خیمے میں رکھتے ہیں، اور آپ کی طبیعت نڈھال ہوتی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک میت دیکھ کر انسان کی طبیعت گھبراتی ہے، بلکہ جنازہ دیکھ کر انسان کی طبیعت وحشت میں آ جاتی ہے۔ یہاں تو ایک میت نہیں تھی، فطری یا طبعی موت لوگ نہیں مرے تھے، بلکہ یہاں تو شہادتیں ہو رہی تھی، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا بازو کٹا ہے، کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت کے اندر اب ایک عجیب سا واقعہ کربلا کے میدان میں ہوتا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت سیدنا امام قاسم ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما یہ اچانک امام پاک کے سامنے آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے چچا جان سب ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے، اب میں نے بھی نہیں رہنا، مجھے بھی شہید ہونے کے لیے میدان میں جانا ہے۔ امام پاک کو کچھ اس وقت ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، فرمانے لگے قاسم کیسی بات کرتے ہو، قاسم کیسی بات کرتے ہو، میں تمہیں کربلا میں بھیج دوں کٹنے کے لیے، تیرا بھائی چھوٹا ہے، بچوں کا مستقبل کس نے دیکھا، میرے لال نہیں، میں تجھے کربلا میں جانے نہیں دوں گا، میں تجھے میدان میں جانے نہیں دوں گا، میں تجھے کٹنے کی اجازت نہیں، کس منہ سے میں تجھے کٹنے کی اجازت دوں؟ جس دن سے امام حسن کی شہادت ہوئی تھی، امام حسن پاک کی شہادت جس دن ہوئی تھی، اس دن سے لے کر آج تک کبھی حضرت قاسم کو یہ احساس نہیں ہوا تھا، امام قاسم کو کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ میرے باپ کی شہادت ہو گئی۔ باپ سے زیادہ پیار امام قاسم کو حضرت امام حسین نے دیا تھا۔ امام حسین پاک نے قاسم کو اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی کہ قاسم بھول گئے تھے کہ میرے باپ کی کبھی شہادت بھی ہوئی ہے۔ کوئی چیز مانگنے سے پہلے حاضر کیا، اپنے بیٹوں سے زیادہ بھتیجوں کو پیار دیا، لیکن اس دن حضرت سیدنا امام قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلی مرتبہ پتا چلا، پہلی بار معلوم ہوا کہ آج میرے بابا کی شہادت ہو گئی، حسن پاک کی شہادت ہو گئی۔ چچا کا ہاتھ پکڑ کے کہتے چچا جس دن سے میرے بابا حسن کی شہادت ہوئی تھی، اس دن سے لے کر آج تک مجھے کبھی پتا نہیں چلا تھا کہ میرا بابا شہید ہو گیا۔ آج آپ نے یتیمی کا احساس دلا ہی دیا، آج آپ نے باپ کی شہادت کا احساس دلا ہی دیا۔ امام پاک نے کہا ہوا کیا میرے بیٹے؟ عرض کرتے بابا جان، چچا جان، آپ تو مجھے نہ کہتے ہیں، کربلا میں جانے سے منع کرتے ہیں۔ فرمایا میرے جگر کے ٹکڑے، میرے حسن کی نشانی کس منہ سے تجھے جانے دوں؟ میں کیا جواب دوں گا حسن کو؟ حضرت امام قاسم کہتے اگر آپ جانے نہیں دیں گے تو میں اپنے بابا کو کیا جواب دوں گا؟ کہا تیری پھوپھی زینب نے تجھے بڑے نازوں سے پالا ہے میرے لال، میں تجھے کیسے جانے دوں؟ حضرت امام قاسم کا جب مکالمہ ہوا، مورخین نے بہت طویل مکالمہ لکھا ہے، لیکن اس کی طرف نہ جاتے ہوئے اللہ اللہ امام قاسم روتے ہوئے اپنی پھوپھی کی طرف گئے۔ توجہ کریں، اپنی پھوپھی کی طرف گئے اور پھوپھی کے قریب جا کر ابھی پھوپھی کو کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ امام قاسم کو روتے روتے اچانک ایک بات یاد آ گئی۔ ماضی کے جھروکے میں امام قاسم ڈوب گئے، ماضی کے ماحول میں امام قاسم ڈوب گئے۔ اللہ اللہ امام قاسم کو دراصل اپنے ابا جان کی شہادت کا وہ آخری لمحہ یاد آ گیا۔ ہاں ہاں، جب حضرت امام حسن پاک کے منہ سے کلیجے کے ٹکڑے اور آنٹیں کٹ کٹ کے گر رہی تھی، اور اللہ اللہ پاکھانے کے رستے سے آنٹیں کٹ کٹ
کے گر رہی تھی، اس وقت امام حسن پاک کا چہرہ جب ہرا ہو گیا تھا زہر کی وجہ سے، تو امام حسن پاک نے اپنے بیٹے قاسم سے کہا تھا، قاسم میرے بیٹے ذرا قلم لانا اور ذرا کاغذ لانا کہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو حیرت تھی کہ آج اتنی تکلیف میں جبکہ آنتیں کٹ کٹ کے گر رہی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ سب جانتے ہیں آدمی کتنا ہی طاقتور ہو، آدمی کتنا ہی مضبوط ہو، اگر اس کو الٹی ہوتی ہے تو اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جس کی آنتیں کٹ کٹ کے الٹی کے ذریعے نکل رہی ہو، اس وقت تو حسن پاک کا دل کیا کہتا ہوگا، یہ نبی کے شہزادوں کے ساتھ کیا ہے، ان بدبختوں نے، ان پلیدوں نے، اقتدار کی لالچ میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ امام حسن پاک نے ایک خط لکھا، چھوٹا سا خط لکھا، اور اس کے بعد کا بیٹا جس دن تو غمگین ہوگا اس دن اس خط کو پڑھنا، ابھی اپنے بازو پہ باندھ، جس دن تو مصیبت زدہ ہوگا، جس دن تو غمگین ہوگا اس دن اس خط کو پڑھنا۔ حضرت قاسم بھول گئے تھے اس خط کو، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے اس دن کے بعد سے لے کر کربلا میں پہنچنے تک قاسم کو کبھی غمگین ہونے نہیں دی، سارے غم کے گھوٹ خود پیے، لیکن بھتیجے کو کبھی غمگین نہیں ہونے دیا۔ اور قاسم بھول گئے غم کسے کہتے ہیں، قاسم کو پتا نہیں تھا غم کسے کہتے ہیں، لیکن جب چچا کی زبان سے سنا تجھے شہید ہونے کے لیے نہیں جانے دوں گا، تو حضرت قاسم کو بابا یاد آیا۔ جب بابا یاد آئے تو بابا کی تحریر یاد آئی، بازو سے تحریر کھولی، کہا پہلے پڑھوں تو، کھولا تو اس میں لکھا تھا، میرے بیٹے میرے دل کی چین، مجھے یقین ہے کہ تو اس وقت میدان کربلا میں ہوگا اور تجھ پر وہ مصیبت کی گھڑی ہوگی، جا میرے بھائی حسین پہ اپنی جان قربان کر کے بی بی زہرا کی بارگاہ میں مجھے سرخ روح کر دے، میرے خون کی تاثیر دکھا دے۔ اللہ اکبر، تحریر لی اور تحریر لے کر کے فوراً دوڑے آئے، چچا اب چچا کی اطاعت کروں یا باپ کی اطاعت کروں؟ یہ دیکھو میرا بابا شہادت کی سند دے گیا۔ یہاں رک کر کے میں ایک بات کہتا ہوں، ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا بدر الدین رحمت اللہ علیہ یہاں پر ایک بات کہتے تھے اکثر، وہ فرماتے تھے کہ جب یہ تحریر لے کر مولا حسن پاک کی تحریر لے کر امام حسین کی بارگاہ میں امام قاسم آئے، امام قاسم نے کہا چچا میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا ہے، میں نے بھی شہید ہونا ہے۔ اس وقت امام حسین نے وہ تحریر لی، دیکھا اور پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور اٹھا کر کے کہا اللہ تیرا حسین اس وقت مظلوم ہے، تو مظلوموں کی دعا سنتا ہے، آج جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کے دن دعا قبول کرتا ہے، آج عاشورہ کی گھڑی ہے، عاشورہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے، مولا تو مجاہدوں کی دعا قبول کرتا ہے، تیرا حسین جہاد میں ہے، مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے، حسین اس وقت مسافر ہے، تو مظلوموں کی دعا قبول کرتا ہے، اس وقت تیرا حسین مظلوم ہے، دعا کی قبولیت کی اتنی ساری وجوہات جمع ہو گئی۔ آج حسین اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میرے بھائی حسن نے نسل کی پرواہ نہیں کی اور اپنی نسل کو میرے قدموں پہ قربان کر دیا، تو مولا آج حسین دعا کرتا ہے کہ تو میرے بھائی کی نسل کو قیامت تک زندہ رکھنا۔ ندا آئی حسین تیری دعا قبول کی ہے، تیری نسل میں اور تیرے بھائی حسن کی نسل میں ایسا شہزادہ پیدا کریں گے جو مقام نبیوں میں تیرے نانا کو دیا ہے، وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کریں گے۔ حسن کے بیٹے کو دنیا اس کو عبدالقادر جیلانی کہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا، شان غوث الورا۔ سبحان یہ اللہ اپنے سبحان مرشد غوث پاک کی شان ہے، کربلا میں مانگا ہے حسین نے غوث العظم دستگیر کو۔ اسی لیے غوث پاک مولانا بدر الدین کہتے تھے کہ غوث پاک منبر پر کہتے تھے کہ محمد عربی اپنے جد کریم ابراہیم کی دعا بن کر آئے ہیں، اور عبدالقادر جیلانی اپنے جد کریم امام حسین کی دعا بن کر آیا ہے۔ دعائے حسین ہے غوث پاک، غوث العظم دستگیر دعا ہے۔ حضرت امام قاسم نے کہا چچا میرا بابا دے گیا تھے، حضرت امام پاک نے کہا اب میں روک نہیں سکتا،
जाओ जाओ, तुम्हारे बाबा हसन का मामा तुम्हारी अम्मी के पास है, मैं अपने हाथों से तुम्हें बांधूंगा। जिसके दिल में जितनी मुरादें, चिट्ठियों पे चिट्ठियां आ रही है दुआओं के लिए, मैं आखिर में दुआ करूंगा सबके लिए, लेकिन आप खुद अपनी मुरादें दिल में ले। हसन पाक के सपूत की शहादत बयान हो रही है। हसन पाक के शहजादे उस दिलरुबा की शहादत बयान हो रही है, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि चांद शर्मा जाए। दिलों में मुरादे लो, तमन्नाएं लो अकीदतों के साथ, और शहादत इमाम कासिम इब्ने हसन सुनो। अल्लाह अल्लाह का तेरे बाबा का अमामा अल्लाह मैं अपने हाथ से बांधूंगा। बाबा का अमामा, हसन पाक का अमामा इमाम हुसैन ने कासिम पाक को अपने हाथ से बांधा। और उसके बाद हजरत इमाम कासिम की अम्मी मैदान करबला में मौजूद थी। जब इमाम हुसैन इमाम कासिम को घोड़े पे बिठा रहे थे, तो हजरत इमाम हसन की बीवी उन्होंने कासिम को कहा गर्दन झुका। कासिम ने गर्दन झुकाई, का पलट के नहीं आना। क्या दीन से मोहब्बत है उन बीबियों को। नबी के घर की बहुओं को तो देखे, बेटियां तो बेटियां हैं, बहुओं को देखे, हुजूर के घर की बहुओं को। फरमाया पलट के नहीं आना, जा और शुजात के जौहर दिखा। मदीने के लोग या कोफा के लोग बास ताना देते थे कि हसन को जंग करना नहीं आती थी, इसलिए हसन अजीब व गरीब फैसले किया करते थे। जा लड़के दिखा कि जब बेटे को ये जौहर शुजात के खुदा ने दिए हैं तो तेरे बाबा की शान क्या होगी। पलटना नहीं और जान दे देना। इमाम कासिम ने अपनी माँ को आखिरी सलाम किया और जैसे ही मैदान की तरफ बढ़े, इमाम हुसैन टिकटिकी बांधकर भतीजे को, भाई की निशानी को देखते रहे। इमाम कासिम जैसे मैदान में गए, ऐसा लगता था जैसे जमीन पे चांद उतर आया हो। इतने खूबसूरत थे हजरत इमाम कासिम। इमाम हसन के बेटे थे, इमाम हसन हम शबी रसूल थे और उनके बेटे थे इमाम कासिम। ऐसा लगता था जैसे जमीन पर चांद उतर आया हो। इमाम कासिम जैसे आए और आकर के खड़े हुए, मैं अली का पोता हूँ, किसको भेजते मेरे मुकाबले में भेजो। तो अमर साद ने कहा कि अरज़क तू जा और तू उससे लड़। अरज़क जो था वो 1000 के बराबर माना जाता था, हजारी उसको, और 1000 लोगों के बराबर उसको तनख्वाह दी जाती थी। इसलिए कि अगर वो किसी चमड़े पर खड़ा हो जाए, कई लोग मिल करके उसको खींचे तो चमड़ा फट जाता था, लेकिन अरज़क अपनी जगह से टलता नहीं था। इतना बड़ा वो बहादुर पहलवान था। कूफा में सिर्फ नहीं बल्कि पूरे शाम में उसकी बहादुरी के चर्चे थे। उसको कहा अमर साद ने कि जा और तू उससे लड़ाई कर। तो अरज़क ने कहा ये मेरी तौहीन है कि एक छोटे से बच्चे के सामने मुझे लड़ने के लिए भेजते हो, कम से कम मेरे मनसब का ख्याल तो करो, मेरे मनसब का एहतराम तो करो। अमर साद ने कहा उसे बच्चा मत समझ, वो हसन का बेटा है, अली का फातेह खैबर का पोता है, पोता। इसका मतलब ये है कि अगर जलसों में नहीं बयान करते तो कम से कम छुप छुप कर तो सरगोशियों में हकीकत बयान कर ही देते हैं। कम से कम हकीकत सरगोशियों में बयान कर ही देते हैं। इसलिए सरगोशियों में करते हैं कि कहीं हकीकत खुल जाए तो लोग हमें छोड़ करके उस तरफ न चले जाए। तो वो कम से कम कान में कह रहा था अली का पोता है, हसन का बेटा है, बच्चा मत समझ। उसने कहा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं पहले अपने बेटे को भेजूंगा। उसने अपने बेटे को भेजा और वो भी कोई कम नहीं था, घोड़े पर आया। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत अली अकबर की शहादत बड़ी तफसील से लिखी है। इब्ने जरीर और अबू मुखन्नफ वगैरह ने जो है, और हजरत जो है वो फकीह मिल्लत ने बड़ी तफसील के साथ शहादत इमाम कासिम की लिखी है। लेकिन मैं कई किताबों की शहादत का गुलदस्ता यकजा करके अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ और आपके सामने वो इत्र निचोड़ करके पेश कर रहा हूँ। आप उसको ध्यान से सुने। पहला बेटा आया, वो इतना मोटा था और इतना मजबूत था कि उसके वजन से मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अरबी नस्ल के घोड़े की पीठ लपलपाती थी। वो आया और उसने जैसे एक वार किया मौला कासिम पर, तो हजरत कासिम के हाथ में जो ढाल होती है वो टूट गई पहले ही वार में। हजरत
قاسم کے ہاتھ کی جب ڈھال ٹوٹی، حضرت امام علی مقام نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ میرے بھتیجے کی لاج رکھنا۔ حضرت محمد ابن انس نام کے ایک شخص وہاں موجود تھے، امام حسین پاک نے فوراً ڈھال دی، کہا بڑھ کر کے جاؤ اور قاسم کے ہاتھ میں تھماؤ۔ انہوں نے اتنی پھرتی سے کام کیا کہ دوسرے وار سے پہلے ابن انس نے ڈھال پہنچائی۔ حضرت امام قاسم نے جب ان تک ڈھال پہنچی اور آپ نے اتنی دور گھوڑا کیا اور کر کے یوں جو ہے وہ بڑھے، اور بڑھنے کے بعد ایک یوں تلوار کا وار کیا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ کربلا کی داستان بزدلی نہیں سکھاتی، تمہیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب دین پر وقت آئے تو جان لینا جان دینا یہ مومن کی شان ہوا کرتی ہے۔ نبی کے گھر کے بچوں کی شان دیکھو، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ علی کے خاندان کی خصوصیت ہے۔ اللہ اکبر، علی خود شہید ہیں، ان کے بیٹے شہید ہیں، ان کے پوتے شہید ہیں، ان کے نواسے شہید ہیں، ان کا بھائی شہید ہے، ان کا چچا شہید ہے۔ شہیدوں کا خاندان ہے، اصل بھی شہید ہے، نسل بھی شہید ہے، اصل بھی شریف ہے، نسل بھی شریف ہے، اصل بھی ولی ہے، نسل بھی ولی ہے، اصل بھی جلی ہے، نسل بھی جلی ہے، اصل بھی چلی ہے، نسل بھی چلی ہے۔ ابتدا میں محمد عربی ہے اور اختتام پہ محمد امام مہدی ہے۔ امام قاسم نے دو ٹکڑے کیے، دوسرا بدمست ہاتھی کی طرح آ گیا، کھڑا ہو گیا، اس کو بھی ایک وار کیا۔ اور کیسے کیا؟ پہلے کو کاٹا تو اس کی تلوار لے لی ہاتھ میں اور دوسرے پہ وار۔ اس سے کہا اور تو اتنا بڑا اپنے آپ کو رستم سمجھتا ہے، دیکھ تیرا بھائی مجھے تحفے میں تلوار دے گیا۔ اس کو غصہ آیا، ایک وار کیا، اس کے بھی دو ٹکڑے کیے، اور زخم دیکھ کر کے کانپنے لگا اور سوچ رہا تھا کہ میرے دو بیٹوں کو اس نے قتل کر دیا۔ تیسرے کو بھیجا، تو جا۔ تیسرے کو بھی ایک وار میں امام حسین دعا کریں، اللہ میرے بھتیجے کی لاج رکھ، ماں کا آنچل پھیلا ہوا ہے، میرے بیٹے کی لاج رکھنا۔ اس کے بعد 4 بیٹے اس کے جہنم میں پہنچائے۔ اب تو اس کے پاس کچھ تھا نہیں، وہ خود آیا جھومتا جھامتا، کہنے لگا تو نے میرے 4 بچوں کو قتل کیا، اب دیکھ تیرا انجام کیا کرتا ہوں، اور تیرے گھر کے ایک ایک فرد کو قتل کروں گا، پھر بھی میرا غصہ ختم نہیں ہوگا۔ اس نے اتنا کہا، ہنس کر مولا قاسم نے کہا اتنا بڑا جنگجو ہے، تجھے تو زین کسنا بھی نہیں آتی، بس جیسی کا تجھے تو زین۔ اصل میں جنگ جب کی جاتی ہے تو اس میں تدبیر چلی جاتی ہے تاکہ دشمن اس میں پھنس جائے۔ کہا اتنا بڑا پہلوان ہے، تجھے تو زین کسنا بھی نہیں آتی ہے۔ وہ اصل میں جب خدا دین لیتا ہے، عقل ہوگی تو اہل بیت سے لڑائی کیوں لے گا؟ پہلے تو عقل ہی گئی نا، پہلے تو عقل ہی گئی نا۔ تو جیسے اس نے زین جھانکنے کی کوشش کی، مولا قاسم نے اس کو زوردار وار کیا۔ یہ کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، یہ ناول نگاری نہیں ہے، خطابت کا جوہر نہیں ہے۔ جہاں خطابت کنیز بن کے کھڑی ہوتی ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ امام زین العابدین نے دمشق کے دربار میں کہا تھا خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے، کنیز۔ کون خطابت کرے گا ان کے لیے؟ ہے کسی میں طاقت؟ ان کا چلنا عنوان خطابت بنتا ہے، ان کا چلنا عنوان خطابت بنتا ہے، ان کی زندگیاں عنوان خطابت ہے، ان کے فضائل عنوان خطابت ہے۔ مولا قاسم نے 2 ٹکڑے کیے، اب جھلایا امر سعد۔ اس نے کہا بدبختو نامردو، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سب مر جاؤ گے، چاروں طرف سے گھیرو۔ 1000 لوگوں کو ایک ساتھ بھیجا، چاروں طرف سے حسن کے لال کو گھیرا۔ غصے میں تھے، جھلائے ہوئے تھے، 5 کو جہنم رسید کیا تھا، اور جب 1000 آئے تو یوں تلوار چلائی کہ خیبر یاد آنے لگا، خیبر یاد آنے لگا، خندق یاد آنے لگی، احد کا مارکا یاد آنے لگا، اس لیے کہ علی کا پوتا شیر خدا کا شیر، تلوار چل رہی تھی، اور پھر عمر سعد کہتا تھا وہ تو معاذ اللہ اس کے جملے ہے، وہ تو بھلا ہے، شکر ہے کہ پانی بند کیا،
प्यासा ऐसा लड़ रहा है तो पानी से सैराब होकर के क्या होता, अच्छा हुआ पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन का प्यासा यूं लड़ता है, यानी रूहानियत काम कर रही थी। पानी की औकात क्या थी, वहां खून रसूल अपनी ताकत दिखा रहा था, खून रसूल अपनी ताकत दिखा रहा था। लड़ते रहे, लेकिन जब चारों तरफ से घेर लिए गए, तीर पर तीर आ रहे थे, नेज़े मारे जा रहे थे, आखिरकार एक तीर जो है पेशानी में लगा, चक्कर सा आया और जमीन पर आ गए। जैसे जमीन पर आए हैं तो जमीन पर आने के बाद आवाज लगाई, या अम्माहू अदरिकनी, ऐ मेरे चचा मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, या हुसैन अदरिकनी, ऐ मेरे आका हुसैन मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। मौला हुसैन जो है दुआ में मसरूफ थे, निगाहें आसमान की तरफ थी। जैसे हसन का लाल जमीन पर आ गया, वो चांद सा लाल जमीन पर आ गया। इतनी तकलीफ थी, मौरिखों ने लिखा है कि तकलीफ की वजह से कासिम अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे। कासिम अपनी तकलीफ की वजह से जमीन करबला पर एड़ियां रगड़ रहे थे, और कुछ कुत्ते जो है हजरत इमाम कासिम के सीने को अपने पैरों से रौंद रहे थे। अल्लाह अकबर। बल्कि बाज मौरखीन ने लिखा है कि हजरत इमाम कासिम की जिस्म से रूह निकलने से पहले घोड़ों की टाप से इमाम कासिम के सीने को कुचला जा रहा था। जरा सोचो कितनी दर्दनाक शहादत है। इब्ने जरीर ने लिखा है कि इमाम हसन पाक के शहजादे को जब दौड़ करके आप लेने के लिए गए तो हजरत इमाम कासिम की रूह कफ़स अंसुरी से परवास कर चुकी थी। हजरत कासिम शहीद हो चुके थे। हजरत इमाम पाक ने कासिम का जो है वो घोड़ों की टापों से कुचला हुआ लाशा देखा तो कहने लगे, कासिम मुझे माफ करना, आने में ताखीर हो गई। मौरखीन ने लिखा है, जिन लोगों ने ये तफसील नहीं लिखी, कम से कम उन्होंने इतना जरूर लिखा है कि जब इमाम कासिम का लाशा लेकर इमाम हुसैन जा रहे थे तो कासिम का सीना इमाम हुसैन के सीने से लगा हुआ था और घोड़ों की टापों से कुचल कुचल कर जिस्म इतना फैल गया था कि इमाम कासिम के पैर जो है जमीन से जो है वो लग रहे थे। हजरत इमाम अली मकाम ने जैसे ही कासिम का लाशा खैमे में ला करके रखा, खैमे में कोहराम मच गया, बीबियां रोने लगी। हजरत इमाम कासिम की अम्मी ने आंचल फैला करके कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी तीसरी कुर्बानी भी कबूल फरमा ली। मेरे अल्लाह, बीबी ज़हरा की बारगाह में तूने मुझे रुस्वा होने से बचा लिया। इमाम पाक की मजलूमियत देखे कि क्या हो रहा है। बीबियां रोती हैं, उन्हें समझाएं कि लाशों को उठाएं, कि गर्दन संभालें, सर संभालें। अजीब सा हाल है। बाहर के हंगामों को रोकना आसान है, अंदर के हंगामों को रोकना आसान नहीं। अभी यही कुछ हो रहा था। कासिम का लाशा भी घर खैमे के अंदर आया था। अभी आंसू खुश्क नहीं हुए थे कि हजरत सकीना अब्बास अलमदार के पास आती, चचा कभी मांगा आपसे कोई चीज तो आपने कभी ताखीर नहीं की। देखो भैया अली असगर बेहोश पड़ा है, अली असगर बेहोश है अपने झूले में, उसे होश नहीं है। कम से कम उसके लिए तो चंद कतरे पानी का इंतजाम कर दो। चचा आप बड़े बहादुर हैं, अरब के बहादुरों में आपका शुमार होता है। क्या आप चंद कतरे पानी का मुतालबा अपनी सकीना का पूरा नहीं कर सकते? चचा अगर ठीक है मुझे न पिलाइए तो न पिलाइए, कम से कम भैया असगर को तो पिला दे। हजरत अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, कंधे पे डाला, आका हुसैन इजाजत दे, मैं पानी लाने जाऊंगा। नहीं अब्बास तुम नहीं जाओगे, देखो सब खेमे तो खाली हो गए, क्या मुंह से तुम्हें इजाजत दो? जो जाता है वो वापस ही नहीं आता, जो जाता है वो लौट कर ही नहीं आता। तुम्हें कैसे? नहीं आका, मैं सकीना की बात को रद्द नहीं कर सकता, मैं लौट कर आऊंगा। मशकीज़ा कंधे पे डाला, मौला अब्बास गाजी अब्बास की शहादत पड़ी जाती है। दिल में मुरादें ने बरकतें पाएं, अल्लाह मेरी आप सबकी मुरादें पूरी फरमाए। अब्बास ने कंधे पे मशकीज़ा रखा। अब्बास इतने ऊंचे कद के थे,
امام عباس غازی عباس اتنے اونچے قد کے تھے کہ اونٹ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، اتنا قد اللہ نے اونچا دیا تھا، جسم بڑا مضبوط تھا، اور ان کو غازی مولا علی نے لقب عطا کیا تھا، مولا علی نے ان کو غازی کا لقب عطا کیا تھا۔ ایک جنگ میں بڑا لشکر تھا اور مولا علی اپنے بیٹوں کے ساتھ میدان میں حاضر تھے۔ توجہ کریں، بہت خاص بات غازی عباس کے بارے میں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، مرادیں پوری ہو رہی ہے، جم کے بیٹھو، تھم کے بیٹھو، دل و دماغ کربلا کی طرف کر لو، قسمتیں تبدیل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ان کو غازی کا لقب مولا علی نے عطا کیا۔ کیسے؟ ایک جنگ میں تھے، بڑا لشکر تھا، اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ جنگ میں تھے۔ مولا کائنات نے کہا علی کا کون بیٹا ہے جو کھڑا ہو کر میدان جنگ میں جائے اور دشمنوں سے جنگ کرے؟ تو سب سے پہلے حسن اور حسین دونوں مولا کھڑے ہوئے۔ حضرت علی نے کہا میں نے نبی کے بیٹوں سے نہیں کہا، میں نے علی کے بیٹوں سے کہا ہے، حسن حسین تو نبی کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ میرا نسب، ان کا نسب، ان کا نسب میرا نسب، اور فاطمہ کی اولاد کا نسب میں ہوں، ان کا سبب میں ہوں۔ تو کہا میں نے علی کے بیٹوں کو کہا، نبی کے بیٹوں کو نہیں کہا، تم دونوں بیٹھ جاؤ۔ محمد بن حنفیہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا بابا 50,000 کا لشکر دے دو، میں ابھی جنگ کروں گا۔ اللہ مولا کائنات نے کہا تم بیٹھو۔ پھر اس کے بعد ایک اور صاحبزادے اٹھے، ابن حضرت ابو بکر ابن علی، کہا کہ بابا مجھے اجازت دے، کہا کہ نہیں تو بھی نہیں۔ پھر عباس، اس وقت تو ان کی عمر صرف 12 سال کی تھی، اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد عباس کہتے ہیں بابا میں جاؤں گا میدان میں۔ کتنی فوج لے کر؟ کہا کسی کو نہیں، اکیلا لے کر اکیلا جاؤں گا۔ اور بابا سن، تیرے عباس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، زبان ہلاؤں تو مر جائیں گے، آنکھ سے دیکھ لوں تو مر جائیں گے۔ لوگوں کو یہاں حیرت ہوتی ہے زبان سے کوئی کیسے مرے گا، آنکھ سے کوئی کیسے مرے گا؟ تو لوگ بخاری کی حدیث کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جس کو گھور لیتا ہے اس کی بنی بگڑ جاتی ہے، جس کو پیار سے تک لیتا ہے اس کی بگڑی بن جاتی ہے۔ تو عباس نے کہا آنکھ وہ رکھتا ہوں کہ مر جائیں گے، زبان وہ رکھتا ہوں کہ مر جائیں گے۔ جیسے عباس گھوڑا دوڑا کے آگے بڑھے، مولا کائنات نے کہا او میرے قاسوس تو اتنا خوبصورت ہے، کہیں تجھے دشمنوں کی نظر نہ لگ جائے، غازی واپس آ، واپس آ، واپس آ۔ اس دن سے پورا خاندان 12 سال کی عمر سے عباس کو غازی کہہ کے پکارتا تھا۔ یہ غازی عباس کی شان ہے، یہ غازی عباس کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وفا کا دوسرا نام عباس، وفا کا دوسرا نام عباس، سنگت کا دوسرا نام عباس، اللہ اللہ محبت کا دوسرا نام عباس، وعدہ نبھانے کا دوسرا نام عباس، سنگت نبھانے کا دوسرا نام عباس، سوتیلے رشتے کو نئی جان دے کر محبت کا لباس پہنانے والی ذات کا نام عباس۔ عباس نے رکھا کندھے پر مشکیزہ اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی، گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ وہ لومڑیاں شامی لشکر کی جو گھیر کر کے کھڑے تھے فرات کو، تلوار چلانے لگے عباس۔ ضرب حیدری، اللہ اللہ، یہ تلوار تھی یا اللہ کا قہر تھا؟ عباس کی تلوار سے گاجر مولیوں کی طرح جو ہے وہ کٹتے جا رہے تھے۔ المختصر جناب عباس، ٹائم ختم ہو رہا ہے، جلدی جلدی چلو، بہت تیزی سے چلو، شہادت امام حسین بھی پڑھنا ہے، جلدی جلدی چلتے ہیں۔ توجہ کرے، غازی عباس نے فرات کے اندر اپنے گھوڑے کے پیر ڈال دیے، اور جب گھوڑے کے پیر ڈالے نیچے اتر گئے، پانی کے اندر کھڑے ہو گئے۔ جلدی سے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد عباس نے جو ہے کندھے پہ مشکیزہ ڈالا، ڈالنے کے بعد جو ہے چلو میں پانی اٹھایا، اٹھانے کے بعد جیسے ہی منہ کے قریب کیا، اللہ اللہ، ضمیر نے آواز دی عباس فاطمہ کا لال پیاسا، سکینہ پیاسی، اصغر پیاسا، تو کس منہ سے پیے گا؟ چھوڑ دیا، آل نبی کے لیے پانی نہیں، میں نہیں پیوں گا۔ گھوڑے سے کہا تو پی، گھوڑے نے منہ اٹھایا، گویا کہ کہا آقا نہیں پیتا میں کیسے پی سکتا۔ گھوڑے پر بیٹھے نکلے، شمر کی آواز آئی اگر یہ پانی پہنچ گیا خیمہ آل محمد میں تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اب تک تو یزید کے لیے لڑ رہے تھے، اب اپنی جان کے لیے لڑو۔
پانی چلا گیا تو ایک بھی بچ کر نہیں جا سکتا. لڑتے لڑتے ایک بدبخت نے حضرت عباس کے بازو پہ حملہ کیا. ایک بازو کٹا، دوسرے بازو میں مشکیزہ پکڑا، تلوار بھی اور مشکیزہ بھی ایک ہاتھ میں. دوسرا بازو کاٹ لیا تو عباس نے دانتوں میں مشکیزہ پکڑا اور گھوڑا دوڑاتے رہے. جناب عباس، غازی عباس گھوڑے کو تیزی سے دوڑا رہے تھے. سکینہ اور اصغر کی پیاس بار بار بے قرار اور بے چین کر رہی تھی. خیمے کے بالکل قریب آئے، چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا. ایک منحوس آواز گونجی، مشکیزے پہ تیر چلا دو. ایک بدبخت نے ایسا نشانہ لگایا کہ مشکیزے پہ تیر چلایا، سارا پانی بہا، مشکیزے کو چیرتے ہوئے سینے پہ تیر لگا. آپ جانتے ہیں بائک سے کوئی بندہ گرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اپنے بازوں پہ گروں تاکہ جسم چھلنی نہ ہو. عباس گھوڑے سے زمین پہ آ رہے تھے، بازو تو پہلے ہی کٹ چکے تھے. آج بھی کربلا میں عباس کے بازوؤں کی مزار الگ ہے. جس میں عباس الگ ہے اور بازو عباس جہاں کٹے تھے وہ الگ ہے. بازو کٹ گئے، کٹے ہوئے بازو. آدمی گرتا ہے تو بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، وہاں تو بازو کٹ چکے تھے، بازو کٹے ہوئے ہیں. جناب عباس جب گھوڑے سے نیچے آئے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ایک بدبخت نے تانا دیا، موت کے ڈر سے روتے ہو؟ کہا موت کے ڈر سے نہیں، اس لیے رو رہا ہوں کہ میری پیاری سکینہ کی تمنا میں پوری نہ کر سکا. اور اس کے بعد عباس نے آواز دی، آقا حسین میری خبر لیجئے. مولا حسین تشریف لائے. آنے کے بعد دیکھا عباس کے سینے میں جو ہے وہ تیر پیوست تھا. سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا، اپنے امامے کے شملے سے غبار چہرے کا صاف کیا اور ہاتھ چہرے پہ پھیرا، آنکھیں کھول دی. عباس مسکرا رہے تھے. مولا حسین نے کہا عباس میرے بھائی، تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. میرا پرچم اب کون اٹھائے گا؟ میرا علم کون اٹھائے گا؟ عباس تو کیا گیا؟ عباس مسکرا رہے تھے، کہتے تھے حسین آپ مجھ سے راضی؟ حسین کہتے ہیں عباس میں تجھ سے راضی، میرا اللہ بھی تجھ سے راضی. بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ عباس نے کہا کھلی آنکھوں سے کوثر کے کنارے پر امی فاطمہ کو دیکھ رہا ہوں، نانا جان رسول پاک کو دیکھ رہا ہوں، بابا علی مرتضیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اور یہ کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور مولا حسین کے زانوں پر جان جانے آفری کے حوالے کی. امام پاک نے عباس کا لاشا اٹھایا، بوجھل قدموں سے گھر آئے.